أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. بخاری شریف کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا، جبرائیل آپ زیادہ آیا کریں ہمارے پاس، آپ کے آنے سے ہمیں بڑی تسلی ہوتی ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ حضرت جبرائیل گویا فرما رہے ہیں کہ ہم جب بھی اترتے ہیں وہ آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں، لہذا ہم خود جلدی اترنا یا آگے پیچھے اترنا یہ ہمارے خود اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ وما نتنزل، اور ہم نہیں اترتے، الا بامر ربک، مگر آپ کے رب کے حکم سے، لہوں اسی اللہ کی ملکیت ہے، ما بین ایدینا، جو ہمارے سامنے ہے، وما خلفنا، اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو اس کے درمیان ہے، یعنی ماضی حال مستقبل سب اللہ کے علم میں ہے۔ ما بین ایدینا مستقبل، وما خلفنا ماضی، وما بین ذالک اور حال، یہ سب چیزیں اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کب کس کو کیا دینا ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور نہیں ہے آپ کا رب بھولنے والا، یعنی آپ کو یہ خیال نہ ہو کہ آپ کے رب جو ہے وہ خدا نخواستہ کوئی چیز بھول گیا ہے یا اس کے علم میں کوئی کمی ہو گئی، لہذا اس قسم کی چیز نہ ہو، بلکہ آپ کا رب خود کوئی بھولنے والی ذات نہیں ہے۔ رب السماوات، یا آسمانوں کا پالنے والا، والارض، اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فاعبدہ، لہذا اے نبی آپ اس کی عبادت کیجئے، واصطبر لعبادتہ، اور اس کی بندگی پر قائم رہیے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ اس آسمان اور زمین کے پالنے والے کی نہ عبادت کرتے نہ اس کی بندگی پر قائم رہتے ہیں، تو کیا اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور کی کرتے ہیں تو هل تعلم له سمیہ، کیا آپ جانتے ہیں اس اللہ کے کوئی ہم نام، یعنی اس اللہ کی صفات کے اندر کوئی ایسا ہے جو اس کا شریک ہو کہ آپ اس کی عبادت کریں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ سمیہ یہاں پر ہم نام کے معنی میں ہے، یعنی اس بات پر بھی امت کے لوگ متفق ہیں کہ اللہ کے نام سے کوئی خدا ان کافروں نے گڑا بھی نہیں ہے، یعنی کافر جو خدا گڑتے تھے وہ لات، عزا، منات، یعوق، نصر، ود، یغوث، ان ناموں کے خدا انہوں نے گھڑے ہوئے تھے، کوئی بارش کا، کوئی اولاد کا، کوئی صحت کا، کوئی مالداری کا، کوئی خوشحالی کا خدا، لیکن اللہ کے نام سے تو کوئی خدا انہوں نے بھی نہیں گھڑا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک مزید اتفاق کی بات تھی۔ تو اللہ فرما رہے هل تعلم له سمیہ، کہ اے نبی آپ کسی ایسے کو جانتے ہیں جو اللہ کا ہم نام ہو؟ جب اللہ کا ہم نام کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کوئی اس کے شریک اور مماثل نہیں ہے، تو پھر عبادت اس کے سوا کسی کی کیسے کرنے؟ وما نتنزل، اور اے نبی ہم نہیں اترتے، الا بامر ربک، مگر آپ کے رب کے حکم سے، لہ ما بین ایدینا، اسی کی ملکیت میں ہے جو ہمارے سامنے ہے، وما خلفنا، اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو اس کے درمیان ہے، وما کان ربک نسیا، اور نہیں ہے آپ کا پالنے والا، آپ کا رب کوئی بھولنے والا۔ رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا پالنے والا ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فاعبدہ، لہذا اے نبی آپ اس کی عبادت کیجئے، واصطبر لعبادتہ، اور اس عبادت اور بندگی پر ثابت قدم رہیے۔ هل تعلم له سمیہ، کیا آپ جانتے ہیں کسی ایسے کو جو اللہ کا ہم نام ہو؟ اس کے بعد اگلی آیتوں کے اندر انسان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ کیا میں مر گیا تو کیا دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا؟ اس کا جواب اللہ دے رہا ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہتا ہے، اِذَا مَا مِتُّ، کیا جب میں مر گیا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو کیا پھر میں اٹھایا جاؤں گا، نکالا جاؤں گا بروز قیامت دوبارہ زندہ ہو کر؟ اللہ فرماتا ہے اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں ہے، انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے ان کو اس سے پہلے پیدا کیا، ولم یک شیئا، کہ جب وہ کچھ بھی نہ تھا، انسان کو اس وقت ہم نے پیدا کیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ صفر جسے ہم زیرو کہتے ہیں اس کی بھی اپنی حیثیت ہے، ایک کے آگے لگا لیں تو 10، پھر 100، 1000، 10,000، لاکھ، 10,00,000، کروڑ، 10 کروڑ، ارب تک پہنچ جاتے ہیں صفر لگاتے لگاتے۔
اور اسی صفر کو اگر ہم ایک سے بعد لگانے کے بجائے ایک سے پہلے لگائیں تو کوئی عدد کے اندر کمال ملتا ہے؟ بلکہ وہ تو وہی 1 2 رہتا ہے. آگے لگاتے ہیں تو ملتا ہے کمال. لیکن اگر کمال نہیں ملتا تو اس بات پر بھی ہے نا کہ کم سے کم دکھتا تو ہے. اگر ایک سے پہلے آپ صفر لگا لیں تو کم سے کم دکھے گا تو صحیح نا. انسان کے تو یہ حال ہے کہ انسان کا تو اتنا وجود بھی دنیا کے اندر نہیں تھا کہ اللہ فرما رہے ہم نے اس کو اس وقت پیدا کیا جب وہ کچھ بھی نہ تھا. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اور انسان کہتا ہے اِذَا مَا مِتُّ کہ کیا جب میں مر گیا لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا تو کیا نکالا جاؤں گا زندہ ہو کر. اولا يذكر الانسان کیا انسان کو یاد نہیں ہے انا خلقناه من قبل کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا. ولم يك شيئا اور وہ کچھ بھی نہ تھا. فوربک آپ کے رب کی قسم لنحشرنهم ہم اٹھائیں گے ان کو والشیاطین اور شیطانوں کو یعنی انسانوں کو بھی قیامت کے دن دوبارہ اٹھائیں گے اور انسانوں کو بہکانے والے شیاطین ان کو بھی انسانوں کے ساتھ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائیں گے. ثم لنحضرنهم پھر ہم ان کو حاضر کریں گے حول جہنم جہنم کے گرد جثیا گھٹنوں کے بل. جہنم کے بل کیسے حاضر کریں گے؟ گھٹنوں کے بل. اولا یذکر الانسان کیا انسان کو یاد نہیں انا خلقناه من قبل کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا. ولم یک شیئا جب وہ کچھ بھی نہ تھا. فوربک آپ کے رب کی قسم لنحشرنهم ہم ان کو اٹھائیں گے والشیاطین اور شیطانوں کو بھی. ثم لنحضرنهم پھر ہم ان کو حاضر کریں گے حول جہنم جہنم کے ارد گرد جثیا گھٹنوں کے بل. ثم لننزعن من كل شیعہ پھر ہم جدا کر دیں گے ان میں سے ہر گروہ کو. شیعہ لغوی زبان کے اندر جماعت فریق اور گروہ کو کہتے ہیں. ثم لننزعن من كل شیعہ پھر ہم نکالیں گے جدا کریں گے ہر قسم کے گروہ کو. ایہم اشد علی الرحمن عتیا کہ کون زیادہ سخت ہے رحمان کے اوپر سرکشی کرنے میں. کون زیادہ سخت ہے رحمان کے اوپر سرکشی کرنے میں. یعنی تمام گروہوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے اور گروہوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کے بعد ان میں جو شخص اللہ کی زیادہ نافرمانی اور سرکشی کیا کرتا تھا ان کو نکالیں گے, ان کو الگ کریں گے. ثم لنحن اعلم پھر ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو الذین هم اولی بحاصلیہ جن کو جہنم کے اندر پہلے ڈالا جائے گا. یعنی جس کے جتنے اعمال اور بدکاریاں اور کرتوت خراب ہوں گے اسی بحاف کے اوپر اسی درجے کے مطابق اس کو جہنم کے اندر پہلے ڈالا جائے گا. ثم لننزعن من كل شیعہ پھر ہم جدا کر دیں گے ہر گروہ کو. ایہم اشد علی الرحمن عتیا کہ کون زیادہ سخت ہے رحمان کے اوپر سرکشی کرنے میں. ثم لنحن اعلم پھر ہم زیادہ جاننے والے ہیں بالذین ان لوگوں کو ہم مولا بحاصلیہ جو جہنم کے اندر پہلے جانے والے ہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اور تم میں سے ہر اس شخص کا جہنم پر گزر ہوگا. بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت کافروں کے لیے ہے لیکن راجح قول کے مطابق یہ آیت مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور کافروں کے لیے بھی ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا تم میں سے ہر شخص کا جہنم کے اوپر گزر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں چاہے مسلمان ہو یا کافر وہ جہنم کے اندر داخلہ ضرور ہوگا. کافروں کو تو جہنم میں ڈال کر ان کو جہنم کی سخت ترین گہرائیوں میں جس کی مسافت 1500 سال کے برابر ہے اس میں پھینک دیا جائے گا, جبکہ مسلمانوں کو جہنم کے اندر صرف گزارا جائے گا کہ خالی وہ اللہ کے وعدے کی تصدیق کر لیں کہ اگر تم یہ نہ کرتے تو یہ جہنم تمہاری نتیجے کے طور پر تمہارے انجام کے طور پر تمہاری منتظر تھی. لیکن ان ایسے مسلمانوں کو جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا بلکہ جہنم میں ان کو دکھایا جائے گا. اور جب جہنم کے قریب کیا جائے گا تو جہنم کی جو آگ ہے وہ ان کے لیے ایسی ہو جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دنیا کی آگ کیسی بہترین معتدل درجے کی درمیانی ٹھنڈی ہو گئی تھی, اس طریقے سے جہنم کی وہ آگ بھی ایسے مسلمانوں کے لیے اس قسم کی ٹھنڈی ہو جائے گی.
اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہم سے یہ بات مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر واردوہا سے مراد یعنی تم میں سے ہر شخص کا اس پر گزر ہوگا، اس سے مراد پل صراط ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ پل صراط۔ بخاری شریف کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس پل صراط پر گزر ہوگا اور تم میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو ایسے اس پل صراط پر سے گزر جائیں گے کل برق، جیسے بجلی کی کوند آئی اور چلی گئی، اتنی تیزی سے گزر جائیں گے، اور کچھ ایسے گزریں گے اس پل صراط پر ومنہم من یمر کالریح، ایسے گزریں گے جیسے تیز ہوا گزرتی ہے، ومنہم من یمر کالفرس، اور ایسے کچھ لوگ ہوں گے جو تیز رفتار گھوڑے کے مانند ہوں گے، اور بعض لوگ آہستہ آہستہ، بعض لوگ سرین کے بل، اور بعض لوگ زخم کھاتے کھاتے انتہائی زخمی اور مخدوش حالت کے اندر پل صراط پار کریں گے۔ جس کے جیسے عمل اور کرتوت برے ہوں گے دنیا کے اندر، ویسے ویسے اس کے زخم اس پل صراط کے اوپر لگیں گے، اور آخر کے اندر ایسا گنہگار شخص زخمی ترین ہو کر انتہائی مخدوش حالت میں پل صراط کو پار کرے گا۔ لہذا تم میں سے ہر شخص کا گزر اس پل صراط پر ہونا ہے، چاہے تم حاجی صاحب ہو، اللہ والے ہو، یا کافر ہو، فاسق و فاجر ہو، اس پل صراط پر تم میں سے ہر شخص کا گزر ہوگا۔ کان علی ربک حتما، یہ تمہارے رب پر لازم ہے، مقضیہ، جس کا وعدہ پورا ہو چکا ہے، اس کا وعدہ پورا ہو چکا، یعنی یہ ہر صورت میں ہو کر رہے گا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے گناہوں سے بچے، ونذر الظالمین، اور ہم ڈال دیں گے گنہگاروں کو فیہا، اس جہنم کے اندر، جسیا، اوندھے منہ، جسیا، اوندھے منہ، پھر ہم کیا کریں گے؟ ان کو اس پہ ڈال دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری آیتیں واضح دلیلوں کے طور پر، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا، کہ دونوں جماعتوں میں سے کس کی دیکھ لو، کس کا مکان زیادہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کس کی مجلس زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کافروں کا، جو ایمان والے سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو ایک طرف دنیا میں ہم کتنی آزادی کے اندر ہیں، ناز و نعم کے اندر ہیں، عیش اور مسرت کی نعمتوں کے اندر ہم پل رہے ہیں، تو اگر تمہیں دیکھ کر کیا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر خوب اچھے حالت کے اندر ہیں؟ اس کو اللہ تعبیر کر رہے ہیں کہ جب ان پر ہماری آیتیں بطور دلائل تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقاما، کہ دیکھ لو دونوں جماعتوں میں سے کس کا مکان بہتر ہے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کس کی مجلس زیادہ بہتر ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنے ہی ایسی بستیاں ہیں کہ ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے، ہم أَحْسَنُ أَثَاثًا، کہ ان کے پاس ساز و سامان بہت اچھا تھا، وَرِئْيًا، اور نام و نمود بھی انتہائی خوب تھا۔ یعنی اس کا ایک جواب اللہ دے رہے ہیں، یعنی تم نے دنیا کی نعمتوں کو قیاس کر لیا کہ جس کے پاس دنیا کی نعمت ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ قریب ہے۔ تم کو نہیں پتا اس سے پہلے کتنی بستیوں کو جن کو ہم نے ہلاک کیا ان کے پاس رب کا دیا ہوا ساز و سامان خوب تھا، ان کا نام و نمود اور ان کے عیش اور ناز و نعم میں پلنا بھی بہترین تھا، لیکن کیا ہم نے ان کو ہلاک نہیں کیا؟ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، من کان فی الضلالۃ، ان کو جو گمراہی میں ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، کہ رحمان ان کو ڈھیل دے رہا ہے، مکمل ڈھیل دینا، حَتَّى إِذَا رَأَوْا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے، مَا يُوعَدُونَ، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا، اِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ، کہ یا تو اب آفت اور عذاب ہے یا پھر قیامت ہے، فَسَيَعْلَمُونَ، پھر عن قریب وہ جان لیں گے، من هو شر مکانا، کہ کون ہے جس کی جگہ بھی بدترین ہے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کون ہے جس کی فوج بھی انتہائی کمزور ہے۔ یعنی ابھی تو یہ کہہ رہے کہ دیکھو دنیا کے اندر ہماری جگہ بھی بڑی اچھی ہیں اور ہمارے لوگ بھی بڑے اچھے ہیں، اب قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون بری جگہ پر ہے اور کس کے حمایتی انتہائی کمزور ہے، کہ جب قیامت کے دن اپنے حمایتیوں کو بلائیں گے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے، ان کو جب بلائیں گے
تو وہ خود آ کر کہیں گے کہ ہم تو تم کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو تم کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم نے تو تم کو دیکھا ہی نہیں۔ تو پھر قیامت کے دن ان کو پتہ چلے گا کہ کس کا حمایتی کمزور ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں واضح، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کافر کہنے لگے تھے ایمان والوں سے، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا، کہ دونوں جماعتوں میں سے کون ہے جس کا مکان بہتر ہے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کون ہے جس کی مجلس اچھی ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا، هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا، وہ ساز و سامان کے حساب سے زیادہ تھے، وَرِئْيًا، اور نام و نمود کے اندر بھی انتہائی خوب تھے۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، من کان فی الضلالہ، ان کو جو گمراہی کے اندر ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، ان کو اللہ ڈھیل دے رہا ہے، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اما العذاب، کہ یا تو عذاب ہے ہمارے سامنے، و اما الساعہ، اور یا قیامت ہے، فَسَيَعْلَمُونَ، پھر عن قریب اس وقت وہ جان لیں گے، من هو شر مکانا، کہ کس کا مقام انتہائی برا ہے، یعنی قیامت کے دن، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کس کا لشکر، کس کے حمایتی، کس کی فوج کمزور ہے، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے ان لوگوں کو جس اللہ نے جن کو ہدایت دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت دی دنیا کے اندر، دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے میدان زیادہ گرم کر دیتا ہے، ان کے لیے ہدایت کے اسباب مزید مہیا کر دیتا ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں اور باقی رہنے والے نیک اعمال، خیر عند ربک، بہتر ہے تیرے رب کے یہاں، ثواباً اجر کے اعتبار سے، وخیر، اور بہتر ہے مردن انجام کے اعتبار سے۔ باقیات الصالحات، اور اس کے اندر کیا اختلاف مفسرین کا ہے یہ سورہ کہف کے اندر گزر چکا ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اس کے تحت باقیات الصالحات کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ تھا کہ ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ باقیات الصالحات میں، چاہے وہ ذکر ہے، چاہے وہ تلاوت ہے، یا کوئی اللہ کے بندوں کی خلق خدا کی خدمت ہے، کوئی بھی ہے، وہ باقیات الصالحات کے اندر ہے کہ وہ اللہ کے ہاں اجر اور ثواب کے اندر بھی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے ہدایت ان کی جن کی اللہ نے ہدایت دی دنیا میں، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے نیک اعمال، نیکیاں، خیر عند ربک ثوابا، بہتر ہے آپ کے رب کے یہاں اجر کے اعتبار سے، وخیر مردا، اور بہتر ہے انجام کے لحاظ سے۔ مشہور صحابی حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لقب سادس الاسلام ہے، اسلام میں، زمانہ اسلام میں چھٹے نمبر پر اسلام لانے والے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت ایمان لے آئے تھے جب زید ابن ارقم کے گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ گزین ہوئے تھے، اس سے بھی پہلے یہ چھٹے نمبر پر اسلام لانے والے صحابی ہیں حضرت خباب ابن الارت۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ مجھے کیسے یاد آ گیا؟ جی اگلی جو آیت ہے افرائیت الذی کفر بآیاتنا، اس کا شان نزول میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس کا پس منظر کیا ہے نازل ہونے کا۔ جی تو یہ صحابی حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے حضرت عاص ابن وائل نامی کافر سے کچھ قرضہ ان کو دیا تھا۔ عاص ابن وائل نے ان سے قرضہ لیا تھا، وہ کافر تھا۔ جب مدت پوری ہو گئی تو حضرت خباب ان کے پاس گئے، عاص ابن وائل کے پاس، اور کہنے لگے میرا قرضہ واپس کرو بھائی۔ تو عاص کہنے لگا کہ میں اس وقت قرضہ واپس اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک تم محمد اور اس کے دین سے کنارہ کشی اختیار نہ کر لو۔ تو حضرت خباب نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کنارہ کشی اختیار نہیں کروں گا جب تک تم مر کر دوبارہ زندہ نہ ہو جاؤ۔ یہ کنایہ تھا، محاورہ تھا اس بات سے کہ میں ہرگز اس بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور ان کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ محاورتاً کہہ دیا کہ جب تک تم مر کر دوبارہ زندہ نہ ہو جاؤ۔ تو یہ بدبخت کافر عاص بن وائل کہنے لگا کہ اچھا میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا؟ کہنے لگا ہاں۔ اچھا، بولا جب میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا تو اپنا قرضہ اس وقت مجھ سے آ کر لے جانا، اس وقت میرے پاس مال بھی بہت ہوگا، اولاد بھی بہت ہوگی، اپنا قرضہ اس وقت میرے پاس آنا اور مجھے چکا کر لے جانا۔ اللہ اگلی آیتوں میں فرما رہے ہیں کہ اس احمق اور بیوقوف کو دیکھو، یہ سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن بھی اس کو دنیا کی طرح مال اور اولاد دیا جائے گا، اور اگر یہ سمجھتا ہے تو اس کو پتہ کیسے لگا کہ کیا اس کو غیب کی خبریں آتی ہیں، یا اس نے اللہ کے پاس کسی قسم کا عہد لے رکھا ہے کہ اس کو جو یہ والی باتیں بتاتا ہے کہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ تو یہ اس کا شان نزول ہے۔ حضرت خباب ابن الارت 72 سال کی عمر میں پھر کوفہ کے اندر ان کا انتقال ہوا، اور ان کی قبر پہلی قبر تھی جو کوفہ کے اندر، کوفہ کے شہر سے باہر بنی۔ اس وقت شہر کے اندر دفنانے کا رواج ہوا کرتا تھا، تو انہوں نے کہا مجھے شہر کے اندر نہیں دفنانا بلکہ شہر سے باہر نکل کر دفنانا۔ یہ پہلی قبر تھی جو شہر سے باہر نکل کر بنی، اور اسی سے کوفہ کی آبادی پھر پھیلتی چلی گئی۔ 72 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ سن 37 ہجری کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ صفین سے واپسی آ رہے تھے تو پتہ لگا کہ حضرت خباب کا انتقال ہوا۔ یہ 37 ہجری تھی، اور بعض مورخین فرماتے ہیں حضرت خباب کا انتقال 17 ہجری کے اندر ہوا ہے مدینہ کے اندر، اور جنت البقیع کے اندر سپرد خاک ہوئے، حضرت عمر نے نماز پڑھائی ہے۔ یہ بات مورخین کی درست نہیں ہے، بلکہ راجح قول وہی ہے جو میں نے پہلے بتایا کہ کوفہ کے باہر ان کی قبر ہے، اور وہ وہیں پر 72 سال کی عمر میں سن 37 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ افرائیتا، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے، الذی کفر بآیاتنا، جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، وقال، اور کہنے لگا، لأوتین مالا وولدا، کہ مجھے دیا جائے گا قیامت کے دن مال اور اولاد۔ اللہ فرماتے ہیں اطلع الغیب، کیا غیب کی خبریں وہ جھانک کر لایا ہے، کیا غیب کی خبروں پر وہ مطلع ہوا ہے، ام اتخذ، یا اس نے لے لیا ہے، عند الرحمانی، اللہ کے پاس، عہدن، کسی قسم کا عہد۔ اللہ فرماتے کلا، ہرگز ایسی بات نہیں، سنکتب، عن قریب ہم لکھ لیں گے، ما یقولو، جو وہ کہتا رہتا ہے، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم اس کے لیے عذاب کھینچ کر لمبا کر دیں گے، اور ہم اس کے لیے عذاب مزید لمبا کر دیں گے۔ اور رہی یہ بات کہ اس کو دنیا کے اندر جو مال اور اولاد لیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور جو دنیا کے اندر بڑک بڑک کر باتیں کرتا ہے نا کہ میرے پاس مال ہے اور میرے پاس اولاد ہے، اس کو بتا دیجئے کہ وَنَرِثُهُ، ہم مالک بن جائیں گے اس کے، ما یقول، جو وہ کہتا ہے۔ انسان تو ساری زندگی محنت کرتا ہے، مال کماتا ہے، اولادوں پر سرمایہ کاری کرتا ہے، لیکن جب جانے لگے گا تو کیا خیال ہے؟ قبر کے اندر کوئی ساتھ ہے؟ قبر کے اندر تو کوئی ساتھ نہیں آئے گا۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اللہ فرما رہے آئے گا تو ہمارے پاس اس حال میں کہ اکیلا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ ہم مال بنا نہیں رہے۔ اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ میں اور آپ مال بنا رہے ہیں تو غلط سوچ ہے۔ در حقیقت ہم دوسروں کو ملنے والے مال کی چوکیداری کر رہے ہیں۔ در حقیقت ہم جو اپنے ورثاء، اپنی بیوی، بچے، والدین کے لیے مال چھوڑ کر جائیں گے، ہم اس کی کیا کر رہے ہیں؟ چوکیداری کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے حفاظت کے ساتھ ہمارے مرتے ہی ہمارا مال بچوں کے ہاتھ کے اندر، بیوی کے ہاتھ کے اندر، والدین اور گھر والوں کے ہاتھ میں بحفاظت منتقل ہو جائے، اس کی چوکیداری میں اور آپ دنیا میں کر رہے ہیں۔ جبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مالی و دنیا، میرا کیا کام دنیا سے، حلال و حساب، اگر حلال کماؤں گا تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے، وحرام عذاب، اور اگر حرام کماؤں گا تو قیامت کے دن عذاب ہے۔ جس دنیا کا حلال پر بھی حساب اور حرام پر عذاب ہے، مالی و دنیا، میرا اس دنیا سے کیا لینا اور دینا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا خدا، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ہو جائیں ان کے ساتھ ان کے لیے بطور عزت۔
تاکہ وہ ان کے ذریعے سے بطور عزت حاصل کر سکے یا ان کے لیے وہ بطور غلبہ حاصل کر سکے، انہوں نے اللہ کے سوا ایسے خدا بنا دیے۔ اللہ فرماتے کلا ہرگز ایسی بات نہیں، سیکفرون بعبادتہم، یہ لوگ ان کی بندگی سے انکار کریں گے، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور یہ خود قیامت کے دن ان کے مخالف ہو جائیں گے، اور یہ خود قیامت کے دن جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں یہ قیامت کے دن خود ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ افرائیت، اے نبی کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو، الذی کفر بآیاتنا، جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، وقال، اور کہنے لگا، لأوتین مالا وولدا، کہ مجھے دیا جائے گا مال اور اولاد خوب۔ اطلع الغیب، اللہ فرماتے ہیں کیا غیب کی خبروں کو پر وہ جھانکا ہے، غیب کی خبروں پر مطلع ہو گیا ہے، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے اللہ سے کسی قسم کا کوئی عہد بنا لیا ہے۔ آگے کلا سنکتب ما یقول، ہرگز ایسی بات نہیں، عن قریب ہم لکھ لیں گے جو وہ کہتے ہیں، ونرثہ ما یقول، اور ہم مالک بن جائیں گے اس کے جو وہ کچھ پیچھے ما یقولو ہے، جو وہ کہہ رہا ہے، یعنی جو مال اور اولاد کے بارے میں بڑی بات کر رہا ہے ہم اس کے مالک بن جائیں گے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ آئے گا ہمارے پاس اکیلے، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم اس کے لیے عذاب کو کھینچ کر لمبا کر دیں گے، وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور ہم مالک بن جائیں گے ان چیزوں کی جو وہ کہہ رہا ہے، وَيَأْتِينَا، اور وہ ہمارے پاس آئے گا فردا اکیلے اکیلے، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے بنا دیے ہیں اللہ کے سوا خدا، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ہو جائے ان کے لیے مددگار، عزّا مددگار بطور عزت، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے سوا خدا بن۔ کلا ہرگز ایسی بات نہیں، سیکفرون بعبادتہم، عن قریب وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا، ویکونون علیہم ضدا، اور یہ معبودان باطلہ ہو جائیں گے ان کے مخالف۔ علم ترا، کیا اے نبی آپ نہیں دیکھتے، انا ارسلنا الشیاطین، کہ ہم نے بھیج دیا ہے شیاطین کو، علی الکافرین، کافروں پر، تعزهم عزا، جو ان کو ابھارتا ہے اور اکساتا ہے، تعزهم عزا، جو ان کو ابھارتا رہتا ہے، تعزهم عزا، جو دین کے خلاف بکواس کرنے کے اوپر ان کو ابھارتا رہتا ہے۔ علم ترا، کیا آپ دیکھتے نہیں، انا ارسلنا الشیاطین، کہ ہم نے بھیج دیا ہے شیاطین کو، علی الکافرین، کافروں پر، تعزهم عزا، جو ان کو دین کے خلاف بات کرنے پر ابھارتا ہے۔ فلا تعجل علیہم، لہٰذا اے نبی آپ عذاب کے معاملے میں ان پر جلدی نہ کیجیے، انما نعد لهم عدا، ہم تو محض ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں، یعنی اللہ نے جو وقت مقرر لکھا ہوا ہے وہ ہم تو ان کی گنتی پوری کرنے کے لیے ان کو کھینچ کر لے کے جا رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن، جس دن ہم جمع کریں گے اللہ سے ڈرنے والوں کو رحمان کے پاس، وردن وفدن، بطور مہمان بنا کر، متقی اللہ کے پاس بطور مہمان جمع ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم ہنکائیں گے گنہگاروں کو، إِلَىٰ جَهَنَّمَ، جہنم کی طرف، وردن پیاسا کر کے، لا يملكون الشفاعة، وہ کسی سفارش کے مالک نہیں رکھیں گے، إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا، جس نے رحمان کے پاس سے اجازت لی ہو، یعنی وہاں کوئی سفارش کا اختیار نہیں رکھے گا، ہاں جس نے اللہ کے پاس اجازت لی ہو صرف اسی کو قیامت کے دن سفارش کا اختیار ہوگا۔ یوم، یہ وہ دن ہوگا، نحشر المتقین الی الرحمن، ہم اٹھائیں گے اللہ سے ڈرنے والوں کو رحمان کے پاس، وفدن بطور مہمان بنا کر، ونسوق المجرمین، اور ہم ہنکائیں گے جرم کرنے والوں کو، گنہگاروں کو، الی جہنم، جہنم کی طرف، وردن پیاسا بنا کر، لا یملکون الشفاعہ، قیامت کے دن کوئی بھی سفارش کرنے کا اختیار نہیں رکھے گا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہ کہ جس نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہو، یعنی سفارش کا کسی کو بھی کوئی اختیار نہیں ہوگا مگر جس کو اللہ اجازت دے اس کو سفارش کا اختیار ہوگا۔
وقالوا اور یہ کافر کہتے ہیں اتخذ الرحمن ولدا اللہ نے اولاد بنا دی. لقد جئتم شیئا ادا تم تو بڑی عجیب و غریب چیز لے کر آ گئے، یعنی اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہو، تم تو بڑی عجیب چیز لے کر آئے. تکاد السماوات یتفطرن من قریب ہے کہ آسمان اس جرم کی وجہ سے پھٹ پڑے. وتنشق الارض اور زمین چیر دی جائے. وتخر الجبال ہدا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں. کس جرم کی بنا پر؟ ان دعوا للرحمن ولدا کہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کی. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا اور اللہ کو کہاں مناسب ہے کہ وہ اولاد بنائے. ان کل من فی السماوات والارض وقالوا اور وہ کافر کہنے لگے اتخذ الرحمن ولدا اللہ نے اولاد بنا لی. لقد جئتم شیئا ادا تحقیق تم بڑی عجیب چیز لے کر آ گئے، یعنی بڑی بھاری چیز، بڑا بھاری جرم کر کے آ گئے. اور یہ بھاری جرم ایسا ہے تکاد السماوات یتفطرن من قریب ہے کہ آسمان اس جرم کی وجہ سے پھٹ پڑے. وتنشق الارض اور زمین چر جائے. وتخر الجبال ہدا اور پہاڑ ریزہ ہو جائیں، اور پہاڑ گر پڑے، ڈھا دیے جائیں پہاڑ حدن ریزہ ہو کر. ان دعوا للرحمن ولدا کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد تجویز کی. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا اور رحمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اولاد بنائے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. یہ جو کہا گیا کہ آسمان اور زمین پھٹ پڑے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین کے اندر اتنا اللہ کے حکم کی مجال ہے کہ وہ پھٹ پڑے. تو گویا اس کو ظاہری معنوں میں لیا ہے، اور اگر ظاہری معنوں میں نہیں بھی لیے تو بھی اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے پاس تو کسی قسم کی کوئی قدرت سے دور بات نہیں ہے. اللہ کی قدرت میں تو ساری چیزیں، جہاں اللہ کا حکم ہو تو آسمان اور زمین اس جرم کی وجہ سے پھٹ پڑیں گے. اور بعض مفسرین نے فرمایا یہاں پر کہ یہ اس گناہ کی قباحت اور اس گناہ کو بڑا بتانے کے لیے کہا گیا کہ یہ تو اتنا بڑا جرم ہے کہ کیا آسمان اور کیا زمین اور کیا بڑے بڑے پہاڑ یہ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں اور ٹوٹ کے گر پڑیں اور پھٹ جائیں.